السلام علیکم. پروگرام میٹر کے ساتھ میں ہوں خالد میر اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈین فیکلٹی آف آرٹس پروفیسر ڈاکٹر فرشید یوسف زئی صاحب. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ سیاست کے حوالے سے لوگوں کی سوچ پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ اثر اندازی کے بارے میں تو خیر ابھی یہ بڑی ریسرچز اس کے اوپر ہوئی ہیں اور اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ امپیکٹ اس کا ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم بنیادی طور پر نیوز کوریج کی بات کر لیں کہ وہ کیٹیگریز کیا کیا ہیں جن کو میڈیا کوریج دیتی ہے، تو اس میں پالیٹکس ہے، اکانومی ہے، سیکورٹی ہے، ریلیجن ہے، ایتھکس ہے، لٹریچر ہے، اور بھی بہت ساری کیٹیگرائزیشن ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں آتی کہاں سے؟ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بنیادی طور پر نیوز میڈیا پڑھاتے ہیں اور یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے اسکول کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کی اہمیت لٹریچر میں ابھی تک نہیں سمجھے جو ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، یا شاید اس کے پڑھانے میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے کہ اتنا ایمفیسس ہم اس پر نہیں ڈالتے. ایکچولی میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو الیکٹرانک میڈیا ہو اپنے سے کچھ پیدا نہیں کرتا. جو کچھ بھی کیا جاتا ہے ان نیوز ویڈیوز کی ان کو بنیاد بنا کے ڈیسائڈ کیا جاتا ہے کہ یہ خبر نشر ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے. اس کے اندر ہم کہتے ہیں پراکسیمیٹی، پرائمننس، ہیومن انٹرسٹ یا اس قسم کے دوسرے نیوز ویڈیوز ہیں. ایکچولی آج بھی اگر آپ کسی بھی الیکٹرانک میڈیا کا کنٹینٹ انالیسس کر لیں، کسی پرنٹ میڈیا کے پیج کو میئر کر لیں، تو 80% میٹیریل ان ون وے آر دی ادر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پالیٹکس سے ریلیٹ ہوتے ہیں. جس چیز کی جس معاشرے میں جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، جتنی زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، میڈیا اسی کے اوپر فوکس کرتا ہے. اور چونکہ آج کل پاکستان کے اندر جمہوری دور میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ کوریج ایڈیٹوریل پیج پر بھی، یعنی کالموں میں بھی بڑھ جاتا ہے، فرنٹ پیج پر بھی بڑھ جاتا ہے، اور دوسرے پیج جو ریلیونٹ ہوتے ہیں میڈ پیجز ہیں یا لاسٹ پیجز ہے، بیک پیجز ہے، آپ اس کو جو بھی کہتے ہیں، تو وہاں پر کنٹینٹ کا آج بھی کوئی اخبار اٹینڈ ہوتا ہے تو 80 سے 85% تک کوریج جو ہے وہ پالیٹکس کی اوپر ہے. اگر 5 بڑی سرخیاں آپ ڈیسائیڈ کر لیں تو ان 5 بڑی سرخیوں میں 4 سرخیاں پالیٹکس سے ریلیٹڈ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. کیونکہ اگر پرائم منسٹر ہے تو پرائم منسٹر کیا ہے؟ اس ملک کے اندر عمومی طور پر پولیٹیشین پرائم منسٹر ہوتے ہیں، یا زرداری صاحب پرائم منسٹر ہوتے ہیں، یا نواز شریف پرائم منسٹر ہوتے ہیں، یا عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہوتے ہیں، یا پرائم منسٹر. ان کا تعلق پالیٹکس ہے. اس حوالے سے وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں تو اخبار میں نیوز ویڈیو کے حساب سے پرائمننٹ فگر جو کچھ بھی کہتا ہے، اچھا کہتا ہے یا برا کہتا ہے، ٹھیک کہتا ہے یا غلط کہتا ہے، وہ اخباروں کی زینت بن جاتا ہے اور الیکٹرانک میڈیا کے کنٹینٹ میں بھی اس کا حصہ بن جاتا ہے. دوسرا ہے پراکسیمیٹی. پراکسیمیٹی سے مطلب یہ ہے کہ جغرافیکل نیئرنیس. تو پاکستانی پالیٹکس کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہوتا ہے، یا تو تخت لاہور سے ہوتا ہے، یا تخت پشاور سے ہوتا ہے، یا تخت کراچی سے ہوتا ہے، یا اسلام آباد سے ہوتا ہے، یا کیپٹل سے ہوتا ہے، یا کسی دوسری ایسی جگہ سے جو ہمارا پولیٹیکل ہب ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ویڈیوز کے اوپر اگر ہم ان نیوز کنٹینٹ کا تجزیہ کرتے ہیں تو اٹ ول فائنڈ پلیس اینڈ اسپیس اینڈ ٹائم ان دی میڈیا. تیسرا ہیومن انٹرسٹ. ظاہر ہے میرا ہیومن انٹرسٹ اس کے اندر ہے کہ 50 لاکھ گھر بنے گے کہ نہیں بنے گے، نواز شریف صاحب کے اوپر چارجز جو ہے وہ پروو ہوئے کہ نہیں ہوئے، نواز شریف صاحب اندر گئے کہ باہر آئے. تو ہیومن انٹرسٹ بھی اس کے اندر ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم انڈائریکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو انٹرنیشنل ہے وہ بھی زیادہ تر پالیٹکس سے ہوتا ہے. پیسے آتے ہیں نہیں آتے، زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو گئے ہیں یا بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، تو اس کا تعلق بھی ایک ہے
ہماری جو اکانومی ہے اس کا تعلق بھی ہمارے پالیٹکس سے ہوتا ہے. سر انتخابات اور حکومتی سرگرمیوں کا میڈیا کا اس میں کچھ کردار ہے کہ مطلب جو ہمارے انتخابات ہوتے ہیں اس کا میڈیا کا اس میں کوئی اثر ہوا ہے کہ جی ہاں ہمارے میڈیا میں ایون جب پرائیویٹ میڈیا نہیں تھا اور پی ٹی وی تھا اس وقت بھی وہ ایک الیکشن سٹی بناتے تھے اور ایک دو دن سے آج کل تو انہوں نے ایک لحاظ سے اس کو عید کی طرح ایک ایونٹ بنایا ہوا ہے کہ 3-4 دن پہلے سے وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ فلاں وقت سے ہمارے الیکشن کے نشریات کا آغاز ہوگا, فلاں پلیس کی کوشش کریں گے. اس کے اوپر آج کل فخر کیا جاتا ہے کہ پہلا رزلٹ ہم نے بریک کیا, ٹھیک کیا یا غلط کیا, لیکن وہ بار بار یہ کہتے ہیں, ایئر وائی والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے پہلا رزلٹ ہم نے بریک کیا, جیو والے کہتے ہیں ہم نے کیا, کوئی اور دنیا والے آتے ہیں وہ کہتے ہیں. ایکچولی پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایون جنرل الیکشن کو چھوڑ کر بائی الیکشن کو بھی کور کیا جاتا ہے. پری الیکشن ایکٹیویٹیز کے اندر اس مرتبہ میں نے یہ دیکھا کہ الیکشن سے کم 1 مہینہ پہلے انہوں نے ڈفرنٹ کانسٹیٹوئنسی میں جا کے لوگوں کو دی. اگرچہ میں بنیادی طور پر میں اس کے خلاف ہوں کہ آپ میڈیا کے اوپر کسی کے سامنے مائک رکھ کے کہہ رہے آپ کس کو ووٹ دیں گے, یار یہ تو کنفیڈریشن میٹر, آپ کیسے اس بات پوچھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوریج کی بات ہے تو کوریج ان کو بے تحاشا ملی ہے. اس سے زیادہ کوریج کا ہم آج کی دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے اور اسی ویلیو کی بنیاد پر یا تو اس کو ٹائم دیا جاتا ہے یا اس کو اسپیس دی جاتی ہے. اگر اس سے زیادہ ٹائم دیتے ہیں تو پھر لٹریچر کہاں جائے گا, پھر سیکورٹی سے ریلیونٹ نیوز کہاں پر جائیں گے, پھر ہیلتھ سے نیوز, پھر ایجوکیشن سے. تو میرے خیال میں اس کو ڈیو شیئر مل رہا ہے. بلکہ میں نے تو اس مرتبہ یہ بھی نوٹ کیا کہ سینٹ کے انتخابات میں بھی میڈیا نے 3 دن تک مسودے کے کینڈیڈیٹ کون ہیں, ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کا اکنامک بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کتنے پڑھے لکھے ہیں, یہ کتنے اس میں ملوث ہیں. ایون ان اختلافات کو بھی جو عمومی طور پر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا. تو سینٹ یعنی الیکشن, جنرل الیکشن, بائی الیکشن اور سینٹ کے الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈیو اسپیس اور ٹائم ملی ہے, اور اس سے زیادہ اگر کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر بھی دوسرے کیٹیگریز ہیں جو میں نے ابھی مینشن کیے کہ لٹریچر ہے, ایجوکیشن ہے, وہ سفر کریں. تو سر پچھلی دفعہ جو ووٹ کاسٹنگ کا ریشو رہی وہ تقریباً 51% تک تھی. اس دفعہ جو ووٹ ریشو رہی کاسٹنگ وہ تقریباً 55-56 کے قریب آئی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آگاہی میڈیا نے دی یا پھر لو یوتھ ویسے اس میں میڈیا کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دینا کہ یہ سارا کنٹریبیوشن میڈیا کا ہے, میں اس کی کوئی بلیو نہیں کرتا. بہت سارے انٹرویننگ ایونٹ ہوتے ہیں, ایک سچویشن چارج ہوتی ہے. اگر پولیٹیشین زیادہ ایکٹیو نہ ہو تو میڈیا کس چیز کو کور دے گی. اگر عمران خان صبح سے شام تک تقریریں کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ میڈیا نے شو کرنا ہے. اگر عمران خان تقریر نہیں کرتا تو میڈیا کیا شو کرے گا کہ وہ خود کے پاس رہا ہے یا روٹی کھا رہا ہے. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو تب کوریج ملتی ہے جب وہ رونما ہوتا ہے. تو پولیٹیکل اس کے اندر, ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ اگر میڈیا کوریج نہ لے تو عمران خان 12 گھنٹے کے 24 گھنٹے کی تقریریں کرے گا, وہ شو نہ کرے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ملک کے اندر ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ صرف اور صرف میڈیا کی کوریجی کنٹریبیوشن نہیں ہے, ڈفرینٹ ویریبل سے ان میں سے ایک ویریبل یہ ہے کہ میڈیا نے اس کو اپروپریٹ کوریج دی. ہمارا میڈیا جو پاکستانی میڈیا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ آزاد ہے, یہ کسی وقت بھی کسی کی ذات پر کیچڑ اچھال سکتا ہے. تو جو ہمارا میڈیا ہے یہ لوگوں کے رویے پر اثر انداز ہو رہا ہے. دیکھیں اس کے بارے میں 2 ایکسٹریم اوپینین ہیں. ایک یہ ایکچولی 2 اسکول آف تھاٹ ہے, مکاتب فکر جس کو ہم کہتے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی آزادی نہیں, ان کے پاس اس کی تحاشا دلائل ہے, ویسٹ میں بھی نہیں ملی اتنی آزادی کو یوز میں. دونوں باتیں ایک خاص حد تک سے ایبسولوٹ ٹرم میں فریڈم تو کہیں پر بھی نہیں. یہ 3-4 چیزیں ہیں جو ایبسولوٹ ٹرم میں کہیں پر بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ صرف ایک اکیڈمک ڈسکشن ہے, اس فل ساورنٹی یا ایبسولوٹ ساورنٹی یا ایبسولوٹ فریڈم آف دا پریس, یہ تو کہیں پر بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. ہر ریاست کو اپنی سیکیورٹی کا سبب ہوتے ہیں اور اس کے اوپر یا وہاں پر اگر پولیٹیکل پولرائزیشن ہوتی ہے تو میڈیا کے اوپر بہت ساری ریسٹرکشنز اور امبارگو لگائی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ خبر نشر نہیں کرنا یا یہ خبر آپ نے اتنے دنوں کے بعد نشر کرنا ہے.
اس وقت بھی امبارگو بھی چلتے ہیں اور ریسٹرکشن بھی چلتی ہیں، بعض بھی اس کو بریک آؤٹ کیا جاتا ہے. جس طرح میں اگر مثال دوں تو طاہر داؤد کا جو قتل ہوا ہے اس کے اوپر میڈیا کا ایک لحاظ سے وہ کوریج نہیں دی جاتی جو ریاست کی مرضی کے خلاف ہے. لیکن یہ کہنا کہ ایبسولوٹ ریسٹرکشن ہے یہ بھی نہیں. اگر جیو آج 24 گھنٹے چل رہا ہے اور اس کے اوپر سلیم صابری صاحب آتے ہیں اور حکومت کو گالیاں دیتے ہیں تو میڈیا کے اوپر آپ کیسے کہتے ہیں کہ پابندی؟ اگر اس کے اندر وہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، حفیظ نیازی صاحب ہیں، وہ آتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو تو آزادی ہے. یا میں اگر مثال دے دوں کہ اس وقت بھی آپ کالم دیکھیں تو آپ کو 25% حکومت کی پالیسیز کے خلاف ملے گی. تو اگر میڈیا کے اوپر پابندی ہوتی اور یہ ساری چیزیں امبارگو پہ چلتی اور ریسٹرکشن پہ چلتی تو پھر وہ اپیئر نہیں ہوتی. اخبارات میں بھی ہے اور آپ دیکھیں کہ جو ٹاک شو میں حکومت مخالف لوگ آتے ہیں جو بالکل لیبل ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے بعض سینئر لوگ بھی اس چیز کو نہیں سمجھتے. یہ بحث ایک مرتبہ شروع ہوئی ایک جگہ پہ تو ہمارے ایک بہت ہی سینئر اور معزز ممبر ہیں تو وہ مجھے کہتا ہے کہ پروفیسر صاحب کالم میں آپ اپنی اوپینین دے سکتے ہیں. تو مجھے جواب دینے کے لیے کوئی چھوڑ نہیں رہا تھا ورنہ میں ان سے کہہ دیتا کہ آپ اوپینین تو دے سکتے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو لیبل نہیں کر سکتے. کہ حکومت مثال کے طور پر آج کل جرنلزم میں دیکھ رہا ہوں اکثر کالمز جو ہیں جب وہ آتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا رہنا ہے. اٹ از کا لیبل ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. سر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ دانش فروشی کے وقت کے ساتھ بک جاتے ہیں جو کالم میں رہا. لیکن کچھ ایسے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صاف ہے، لیکن بہرحال یہ تو ہر ملک میں ہوتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن ایسی ایک پورا گروپ ہے کہ وہ چرچ سورج کے پجاری ہیں. وہ یہ چیز پہلے سے بانٹ لیتے ہیں، پہلے وہ حکومت کو کرٹیسائز کرتے ہیں یا ایک پارٹی کو کرٹیسائز کرتے ہیں. جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہی پارٹی اب آگے حکومت میں آئے گی تو پھر ان کی مدد سرائی شروع کر دیتے ہیں. ساری زندگی مدد سرائی کرتے کرتے جب وہ پولیٹیکل پارٹی حکومت سے فارغ ہونے والی ہوتی ہے تو مخالفت شروع کر دیتے ہیں. سر آپ نے حالات کے کافی نشیب و فراز دیکھے تو آپ کچھ صحافیوں کا نام بتانا چاہیں گے مطلب جو ایک دو نہیں، میرا خیال نہیں یہ میں جانتا ہوں کہ ایسے بہت سارے لوگوں کو میں میرے پاس ان کی کارن ابھی تک موجود ہے کہ جب حکومت آتی ہے تو یہ کیسے مدد سرائی شروع کر دیتے ہیں اور جب حکومت جانے والی ہوتی ہے تو پھر اپنے آپ کو پھر دوسرے گروپ کے ساتھ اور پھر وہ کہتا ہے میں نے اس وقت یہ لکھا تھا. آپ نے کیا لکھا تھا اس وقت؟ تو آپ نے ایک فکر لکھا، آپ نے تو 200 فکر کسی اور سلسلے میں لکھے. تو ایسے لوگ ہیں پاکستانی جرنلزم میں. لیکن پہلی بات یہ کہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں تو میرے پاس ایسا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ میں ان سے کہہ دوں کہ ہمارا. دوسرا یہ کہ یہ تو اس قسم کی جرنلسٹ میں اس کو فرمائشی جرنلسٹ کہتا ہوں. ان کو ایک لحاظ سے لفافہ ہے یا نہیں ہے، بہرحال دوسری چیزیں انسینٹیو دے کے ان سے کالم لکھوائے جاتے ہیں اور وہ کالم لکھتے رہتے ہیں. ایک مزاحیہ سا سوال سیاست سے جڑا کہ سیاست کو سمجھنا مشکل ہے یا بیوی کو؟ لوگوں کو بندہ اگر پراپرلی ان چیزوں کو آبزرو کر لیں تو دونوں چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے. البتہ اگر میں پوچھوں کہ سیاست یا بیوی تو آپ کس کو کہیں گے؟ کیا مطلب اگر میں کہوں کہ اس میں سے کسی ایک کو بتائیں سیاست کو سمجھنا مشکل ہے یا بیگم کو، تو آپ کس کا کہیں گے؟ میرے خیال میں یہ بیوی کے مزاج پر ڈپینڈ کرتا ہے. وہ اگر سمپل ہے تو آپ اس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اگر وہ ڈیفیکلٹ قسم کی بیوی ہے بندے کی تو پھر آپ بہت ساری چیزیں سمجھ جائیں گے لیکن وہ نہیں سمجھ. سر جو میڈیا ہے سیاست کے حوالے سے لوگوں کو حقائق پر مبنی انفارمیشن دیتا ہے کہ مطلب میڈیا کے پاس انفارمیشن ایک دیکھیں اس کے اوپر بحث تو بہت ساری کی جا سکتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب فکر آزاد ہے تو وہ بھی ایک لحاظ سے صحیح کہتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کے بارے میں ٹھیک ہے بعض نیوز ٹھیک بھی چھپی ہیں، میں اس کا گواہ ہوں، لیکن بعض نیوز کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کے اوپر 3 تعلیمی خبریں چاہیے جس کا میں گواہ ہوں کہ یہ کام نہیں ہوا. تو اس پر میں کیسے کہہ دوں کہ
میڈیا جو ہے وہ ایک پازیٹیو رول پلے کرتا ہے. ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑے ایکوریٹلی رپورٹ کرتے ہیں اور یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. دوسرا یہ کہ مجھے میڈیا کے بعض طور سے انتہائی اختلاف ہوتا ہے. جیسے میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو مثال دیتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر میراثی لوگ ہیں اور میراثیوں والے کام کرتے ہیں. شعیب اور ثانیہ کی شادی ہو رہی ہے تو یہ 3 دن تک یہ رول بجاتے رہتے ہیں. پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ کے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. پھر اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ اتنے دن کا ہو گیا, اگلا دن اس کی ڈگری نہیں ہوئی, اس کا نام رکھا گیا, اس کا نام نہیں رکھا گیا. یار یہ لوگ ہیومن انٹرسٹ ہے, لیکن ہیومن انٹرسٹ اور بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر فوکس ہے. نواز شریف نے جی شاید دیا اور اس میں حلیم بھی شامل ہے اور سیلا چاول بھی پکی ہوئی اور اس کے اندر ٹکے بھی, یعنی یہ کیا, اور اس کے اوپر کیمرے پر فوکس کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ آج سردی ہے تو لاہور ناشتے کے لیے نکلے ہیں تو ناشتے کے لیے نکلے کیا ہوا. تو بعض چیزیں بالکل فضول قسم کی میڈیا پہ آ رہی ہیں, میں اس کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں. بعض چیزیں جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں کہ آبجیکٹیوٹی اور ایکوریسی, اس کو بھی بعض اوقات چیلنج کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ 100% ایکیڈیمسی پر جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخبار صاف صاف چلے گا, اس کے اندر کوئی درس نہیں کر سکتا. یہ تو کچھ چیزیں ٹھیک اور کچھ غلط اور اس طرح ہمارا میڈیا چلتا رہتا ہے, الیکٹرانک میڈیا بھی چلتا رہتا ہے. تو میرا آخری سوال, جو ہمارے ملک میں نظام جمہوریت رائج ہے, کیا یہ درست ہے اور کیا میڈیا کا اس میں کوئی اثر انداز ہوگا؟ دیکھیں, یہ جب ہم سسٹمز کی بات کرتے ہیں, سسٹم آف گورنمنٹ یا ایجنٹ کی بات کرتے ہیں, تو میرے خیال میں آئیڈیا تو کوئی نہیں. لیکن اگر ہم کمپیریزن میں جاتے ہیں تو جتنے سسٹمز ہم نے جیسے رائلٹی قسم کی جو ازمس ہوتے ہیں یا فارمیٹ آف گورنمنٹ ہوتے ہیں, ایرسٹوکریسی ہوتی ہے, کنگڈم ہوتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ ہوتا ہے, یا اس قسم کی دوسری چیزیں, تو ان میں سے ریلیٹیولی جمہوریت ہے. لیکن ہم ایبسولوٹ ٹرم میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے بہتر اور کوئی سسٹم ہے. سسٹم ہو سکتا ہے اور شاید 50 سال بعد ڈیموکریسی, یہ تو ایکچولی آج ایک نیریٹو بن گیا ہے اور میڈیا نے نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ کوئی جمہوریت کے خلاف بات نہیں کر سکتا, اس کو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, یا ڈکٹیٹرشپ کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا. یہ تو ایک لحاظ سے میڈیا نے پریشر ڈیولپ کیا ہوا ہے, ادروائز جمہوریت کے اندر بے جان ہے. بہت شکریہ. آج ہم گفتگو کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر فرشید یوسفی صاحب سے, جو ڈین فیکلٹی آف آرٹس ہے. سر بہت ممنون کہ آپ نے ہمیں اپنا ہاتھ وقت دیا, بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ہانی ظہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.